ماں خوش نظر آ رہی ہیں، ماں ہمیشہ خوش ہی رہتی ہیں، مائیں ہمیشہ خوش ہی رہتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ماں چاہتی یہ ہے، جو ماں کلام پر دھیان کرتی ہے، جو کلام کو سمجھتی ہیں۔ میں ایک سٹوری پڑھ رہا تھا، ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر اینی۔ تو ڈاکٹر اینی لکھتی ہیں اپنی کتاب میں، وہ لکھ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں نے یہ کتاب لکھنے کی ضرورت مجھے اس لیے پڑی، میں پیشے کے حساب سے تو ڈاکٹر ہوں، پیشے کے حساب سے تو ڈاکٹر ہوں، لیکن یعنی مجھ پر یہ فضل ہوا ہے کہ میں 30 سال سے ایک خادم کی بیوی ہوں۔ کتنے سال سے؟ 30 سال سے میں خدا کے خادم کی بیوی ہونے کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے۔ تو یعنی خدا کا خادم جو ہے وہ 30 سال سے خدمت کر رہا ہے، شہر بہ شہر، گاؤں اور جگہ بہ جگہ جا کر کلام سناتا ہے، اور مجھے بچوں کی ذمہ داری خدا نے دی ہے۔ تو کہتی ہے مجھے 4 بچے خدا نے دیے، 4 بچے خدا نے دیے، 4 بیٹے، اور کہتی ہے میں کتاب لکھتے ہوئے یہ تو نہیں کہتی کہ میں بہت اچھی ماں ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہتی ہوں، آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کوشش کی ہے کہ میرے 4 بچے خداوند کو قبول کر لیں، خداوند کی راہوں پر چلیں۔ میں نے ان کو تربیت اس طرح دی ہے، میں نے ان کو سکھایا اس طرح ہے، کوشش میں نے بار بار وہ لکھتی ہے، کہتی میں نے کوشش کی ہے، میں نے کوشش کی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی میں اچھی ماں ہوں، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ یہ مسیح کو پہچان لیں، یہ خدا کو پہچان لیں، یہ خدا کے مطابق۔ تو کہتی ہے میں خدا کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ وہ 4 اپنے کاموں میں ہیں اور خدا کو قبول کیا انہوں نے، خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ آمین۔ تو کہہ رہی اس سے بڑی خوشی کی اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے ڈاکٹر اینی لکھتی ہے، کہتی ہے، میں جب اس کی کتاب پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا واقعی ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ ایسی ماں ہونی چاہیے، مائیں ایسی ہونی چاہیے۔ بائبل ہمیں ماؤں کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے، اچھی ماؤں کے بارے میں اور کچھ بری ماؤں کے بارے میں بھی بتاتی ہے بائبل، لیکن اچھی ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت اور اس کی خواہش اور اس کی وش یہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ یہ خادم بن جائے، یہ خادم ڈاکٹر بھی بن جائے، انجینئر بھی بن جائے، جو کچھ مرضی بن جائے، لیکن خدا کی پہچان اسے ضرور ہونی چاہیے۔ مسیح کون ہے، خدا کون ہے، روح قدس کیا ہے، اسے تثلیث کا پتہ ہونا چاہیے، یہ جانے کہ خدا راہ ہے، حق ہے، وہ زندگی دیتا ہے اور اس کے بغیر کچھ بھی ہم نہیں۔ آمین۔ تو یہ اچھی مائیں جتنی ہیں نا، وہ یہی کوشش کرتی ہیں اور وہ بائبل کے مطابق اپنی تربیت کرتی ہیں۔ دیکھیں، پڑھ جانا، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، میں پڑھائی کے خلاف نہیں ہوتا، میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے بچے جو ہیں، ہماری یوتھ جو ہے وہ CSS کرے، ڈبل ماسٹر کرے، جتنی بھی پڑھائیاں نے پڑھ جائے، لیکن خدا کے کلام کی ان کے اندر پہچان ہونا ضروری ہے، خدا کی پہچان ہونا ضروری ہے۔ تو یہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں کہ کسی نے سوال کیا کہ سب سے بڑی یونیورسٹی، سب سے بڑا کالج، سب سے بڑا اسکول، سب سے بڑا کوئی انسٹیٹیوٹ کون سا ہے؟ تو لوگوں نے اپنے حساب سے، کسی نے آکسفورڈ یونیورسٹی یا جو بڑے ادارے ہیں یا یونیورسٹیز ہیں یا اسکول ہیں یا کالجز ہیں، ان کا نام دیا۔ تو کسی دانشور نے کہا وہ تو ہیں، ٹھیک ہے، دنیاوی حساب سے، دنیاوی تعلیم کے لیے، لیکن اصل جو تعلیم شروع ہوتی ہے وہ ماں کی گود سے شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑا مدرسہ، سب سے بڑا کالج، سب سے بڑی یونیورسٹی، سب سے بڑا اسکول جو ہے وہ ماں کی گود سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں نا، سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جدو کدی کوئی رشتہ لین جانا نا بیٹے کا، تو کہتا ہے وہ دی ماں نہ ملو، وہ دی ماں نہ جا کے ملو، وہ دی ماں نہ جا کے ملو۔ اگر وہ دی ماں کی عادتیں اچھی ہوں گی، اس کی ماں کے اندر آپ کو خدا کی خوبیاں نظر آئیں گی، تو آٹومیٹکلی اس کی اولاد کے اندر وہ آنا شروع ہو جائے۔ تو یہ ایک نسل در نسل چیزیں چلتی ہیں، یہ ایک نسل در نسل چیزیں چلتی ہیں۔ اس زمین پر رہتے ہوئے ہمیں تربیت کی ضرورت ہے، ماں کو بھی تربیت کی ضرورت ہے، باپ کو بھی تربیت کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے گھر کا ہیڈ جو ہے وہ خدا ہے۔ ہمارے گھر کا ہیڈ کون ہے جی؟ خدا ہے۔ مسیح ہمارا ہیڈ ہے، مسیح ہمارا ہیڈ ہے، مسیح ہمارا ہیڈ ہے۔ تو جب مسیح ہمارا ہیڈ ہے تو پھر ہمیں چاہیے یہ کہ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں ساری باتوں کے لیے۔ ہمیں چاہیے یہ کہ ہم مسیح کی تعلیم کو اپنے اندر لیں۔ اس کو لیں جی، مسیح کی تعلیم۔ تو تربیت ضروری ہے۔ ایسے میں نے آپ کو ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں
لیکن ان کے اندر اگر تربیت نہیں تو تربیت اگر نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، پھر کچھ بھی نہیں۔ کردار تربیت اگر اچھی ہوگی تو آپ کا رہن سہن، آپ کی گفتگو، آپ کی بات چیت جو ہے نا، بات جب آپ کریں گے تو کہتے ہیں نا یار ایسے بات کرتا ہے جیسے پھول جھڑتے ہیں، ایسی گفتگو پر لطف، نمکین۔ یسوع نے کہا تمہاری گفتگو کیا ہونی چاہیے؟ نمکین۔ نمکین کا مقصد ہے کہ نمک جو ہے وہ ٹیسٹ کو بڑھاتا ہے۔ نمک کیا کرتا ہے جی؟ ٹیسٹ کو بڑھاتا ہے، مطلب ٹیسٹ فل کر دیتا ہے۔ تو سانو ٹیسٹ فل ہونا چاہیے نا۔ یسوع نے جب کہا ہے کہ تمہارے اندر نمکینی ہونی چاہیے تو پھر نمکینی نظر آنی چاہیے نا۔ کبھی کوئی ایسے کوئی بولتا ہو نہ ہی بولے کچھ اگے تو اچھا ہے، جتنا بول دیا اس میں اتنا ہی۔ ہاں سچ کیا ہے، ویسے بھی ہے، لیکن مسیح ہوتے ہوئے ہمیں خدا کے ساتھ چلتے ہوئے ہماری گفتگو، ہماری بات چیت ایسی ہونی چاہیے کہ اگلے کو سننے کی جستجو بڑھ جائے کہ یار کچھ اور یہ بولے، آگے کچھ اور یہ کہے، کیا اچھی باتیں کر رہا ہے، تو ان باتوں سے اسے تازگی ملے۔ اسے کیا ملے جی؟ ان تازگی سے وہ بدل جائے، بدلتے بدلتے کہے کہ مسیح کیسا ہوگا جب اس کا چاہنے والا، اس کا بیٹی اور بیٹا اور بیٹی ایسی ہے تو وہ مسیح کیسا ہوگا۔ اسے مسیح کو دیکھنے کی، جاننے کی اور شدت سے پیاس لگ جائے، ہاں شدت ہو کہ ڈھونڈوں میں دیکھوں کو مسیح کیسا ہے۔ تو اس لیے جب مسیح کو ہم پیش کرتے ہیں، مسیح کی خدمت کرتے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ مسیح کی مانند ہمیں بننا ہے۔ کس کی مانند بننا ہے؟ تو بہت سی ماؤں کا ذکر میرے پاس ہے جی، بہت سی مائیں آپ بائبل میں سے ان کے کردار کو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ آستر ہے، روت ہے، موسیٰ کی ماں ہے جس نے موسیٰ کی تربیت، دیکھیں موسیٰ کو خدا نے کس طرح سے تیار کیا۔ جب وہ پیدا ہوا تو حکم ہوا بادشاہ نے کہ جتنے بچے 2 سال کے ان کی کریں، قتل کر دیں، مار دیا جائے، لیکن جسے خدا بچائے اسے کو مار سکتا ہے؟ آمین۔ جسے خدا بچائے، جس کے ساتھ خدا ہو، جسے خدا اپنے جلال کے لیے خرچ کرنا چاہے، جس کا مددگار خدا ہو، اسے بادشاہ بھی کچھ نہیں اس کا بگاڑ سکتا۔ تو اس کے لیے انتظام کیا گیا جی ایک ٹوکری کا، اس کو اچھے سے ساری چیزوں کو اس کو سیل کیا گیا اور دریائے نیل کے اندر بہا دیا گیا۔ اب دیکھیں خدا کیسا انتظام کرتا ہے۔ آگے فرعون کی بیٹی اس میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ نہانے کے لیے آئی ہوتی ہے، اور وہ جب بچے کی آواز سنتی ہے تو اس بچے کو اٹھا کے اپنے گھر میں لے جاتی ہے۔ موسیٰ کی بات کر رہا ہوں، اور موسیٰ کا نام کا مقصد ہے پانی سے نکالا ہوا۔ موسیٰ کا مقصد ہے پانی سے نکالا ہوا، تو اس کو پانی سے نکال کے وہ اپنے گھر لے جاتی ہے۔ تو اس کی پرورش محلوں میں ہوتی ہے، وہ وہاں کے علوم کو پڑھتا ہے۔ موسیٰ بہت پڑھا لکھا تھا، وہاں کے علوم حاصل کرتا ہے، لیکن اس کی ڈیوٹی دیکھیں خدا کیسے لگاتا ہے کہ اب اس کو ضرورت ہے بچے کو ماں کے دودھ کی۔ کس کی ضرورت ہے جی؟ ماں کے دودھ کی۔ تو اسی کی ماں کو بلایا جاتا ہے، ڈیوٹی لگتی ہے۔ دیکھیں لنک کیسے خدا کراتا ہے۔ تو اس کی ماں جب اسے دودھ پلانے آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جب وہ دودھ پلاتی تھی تو دودھ پلاتے پلاتے اس کو تربیت کرتی تھی، بتاتی تھی کہ تم محلوں میں آ کے اپنے بہن بھائیوں کو بھول نہ جانا، اپنی قوم کو بھول نہ جانا، یہ وقتی چیزیں ہیں، تھوڑے ٹائم کی ہیں، یہ چلی جائیں گی۔ ہمیشہ کی چیزوں کو نہیں بھولنا بیٹا، ہمیشہ کی چیزوں کے لیے تو جو خدا نے پیدا کیا ہے، ہمیشہ کی چیزیں جو ہے تو ان پر نگاہ لگائے رکھنا۔ اس بنی قوم اسرائیل کو تم نے اس غلامی سے نکال کر جانا ہے، تو ان کا لیڈر بنے گا، تو ان کو لے کر جائے گا۔ تو خدا یہ سارے انتظام کرتا ہے، خدا یہ راستے ہموار کرتا ہے، خدا اپنا کام لینا جانتا ہے، خدا اپنا کام لینا۔ تو اس لیے وہ مائیں جو خدا کے کام کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرتی ہیں، جیسے میں نے ڈاکٹر اینی کا آپ کو بتایا، وہ کہتی ہے میرے 4 بچے خدا نے مجھے دیے۔ خادم جو میرا شوہر تھا وہ خادم تھا خدا کا، یعنی وہ باہر ہوتا تھا، لیکن میں ان بچوں کے لیے کوشش کرتی تھی کہ رات کو، جیسے میں بھی اکثر کہتا ہوں کہ گھر کے اندر کیا بنا لیں، وہ مذبح بنا لیں، گھر کے اندر کیا بنا لیں، مذبح بنا لیں، اس پہ دعا کیا کریں کہ خدا میرے بچے یہ میرے نہیں ہیں، یہ تیرے ہیں، میرے بچے میرے نہیں بلکہ یہ ساڈا کچھ ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا یہ سانسیں بھی ہماری نہیں ہے، یہ اولاد بھی ہماری نہیں ہے۔ میں اس کی اس طرح گواہی دیتا ہوں آپ کو۔ بیٹی میری جمائمہ جو ہے نا، خدا کا شکر ہے سب کچھ خدا نے دیا، تو کہتی جی میں نے امریکہ پڑھنے جانا۔ میں نے کہا ایک ہی بیٹی ہے، یہ بھی کہیں امریکہ ٹر جانا پڑھنے واسطے،
تو میں نے پہلے سوچا, میں نے پھر خدا سے پوچھا, میں نے کہا وہاں جا کے کہتے ہیں ملک ایسا ہے, وہاں جا کے ایسا نہیں کچھ خراب ہو جائے, کچھ اور کسی سوسائٹی میں چلی جائے, یہ چلی جائے. تو خدا نے میرے سے کلام کیا کہ تو میرا خادم ہے, اگر یہ یہاں بھی ہوگی تو اسے سنبھال. تو یہ امریکہ تو بھی آگے کدھر چلی جائے گی, میں اس کے ساتھ ہوں, میں اس کا ذمہ لیتا ہوں, میں اس کو سنبھال. آمین. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 3 سال سے ہو گئے ہیں وہ اسٹڈی کر رہی ہے, جس یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے وہ وہاں پر بھی بلکہ مسیح کی گواہی دیتی ہے. وہاں کچھ لوگ یہاں سے بھی ہیں, پاکستان سے, کچھ انڈیا سے, کچھ دوسرے ملکوں سے ہیں. تو جب کہتی ہوں کہ ساتھ سیٹنگ ہوتی ہے, تو ایک دفعہ جب وہ جنگ لگی تو جنگ میں لوگوں نے ایسے ایسے کہا, تو اس نے کہا تم بنی قوم اسرائیل کو برا کیوں کہتے ہو؟ کہتے موسیٰ کو مانتے ہیں آپ, داؤد کو مانتے ہیں آپ, سارے نبیوں کو مانتے ہیں آپ, تو سارے بنی قوم اسرائیل سے تھے. جب آپ ان کو برا کہتے ہیں تو ان کو برا کہتے ہیں. تو میں یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ گواہی کہیں بھی مسیح کے ساتھ جب ہم چلتے ہیں خدا کہیں سے بھی دے دیتا ہے. تو ہم خدا کے کیا ہیں جی گواہ ہیں, ہم گواہی دینے ہیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے, ہم نے یہ بتاتے رہنا ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بچے جو ہیں یہ بھی ہمارے, یہ کس کے ہیں؟ یہ بھی خدا کی امانت ہے, یہ بھی خدا کے بچے ہیں. تو آپ انہیں خدا کے سپرد کیا کریں, خدا کے حوالے کیا کریں. جب انہیں خدا کے سپرد کریں گے, خدا کے حوالے کریں گے, تو خدا ان کی حفاظت کرے گا, خدا ان کی پروٹیکشن کرے گا. تو جن کی پروٹیکشن خدا کرتا ہے, جیسے میں نے موسیٰ کی ایگزامپل آپ کو دے کر بتایا کہ موسیٰ کو دریائے نیل میں بہا دیا گیا, لیکن وہ ڈوبا نہیں, بلکہ اس کی کیئر کرنے کے لیے خدا نے محلوں کے دروازے کھول دیے, بلکہ محلوں کے دروازوں کو کھول دیا. اس کی پرورش محلوں کے اندر ہوئی, اسے وہ علوم سکھائے گئے, بادشاہت ہوتی کیسے ہے, بادشاہت کی کیسے جاتی ہے, بادشاہت کہتے کسے ہیں, اسے ساری چیزیں دکھائی گئی. تو خدا جسے تیار کرتا ہے اپنے کام لینے کے لیے, تو پہلے پریکٹیکل انہیں چیزیں دکھاتا ہے, پہلے پریکٹیکل انہیں چیزیں دکھاتا ہے. تو موسیٰ کو خدا نے ساری وہ چیزیں دکھائیں, اور موسیٰ کی تربیت پر خدا نے اس کی ماں کی ڈیوٹی لگائی, ساری چیزوں کی ڈیوٹی لگ گئی, ہر ایک چیز اس کے لیے بہتر ہوتی گئی. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو ہمیشہ ایک مذبح بنا لیں گھر پہ, اور کوشش کریں, مائیں خاص کر, باپ اگر باہر ہے کہیں ڈیوٹی پہ ہے, بیزی ہے, تو مائیں یہ ذمہ داریاں دے دیں, ایک مذبح بنا لیں, بچوں کے لیے دعا کیا. ہم دیکھیں بچوں کو ڈانٹ کر یا سختی کر کے کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے کردار سے جو ہمیں تربیت ملی ہے اس سے بچے خود ہی آٹومیٹکلی بدل جائیں. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے, آپ اپنا مذہبے پہ دعا کریں اور ان کے لیے دعا کریں, انہیں خدا کے سپرد کریں. خدا یہ تیرے ہی تو ہے بچے, سارا سب کچھ تیرا ہی, ہم تیرے ہیں, یہ تیرا ہے, سب کچھ تیرا ہی تو ہے. تو جب آپ اس کے ہاتھوں میں دیں گے تو خدا بدلنا شروع کر دے گا, تبدیل کرنا شروع کر دے گا. آپ کے دیکھتے دیکھتے بچے اسپرچل ہو جائیں گے, بڑھنا شروع ہو جائیں گے, کلام کی باتیں کرنا شروع کر دیں گے. لیکن ضرورت ہے کہ ہم پہلے اس کی تربیت کلام کے مطابق کریں. استثنا کی کتاب میں سے ایک حوالہ میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں جی, جن کے پاس خدا کا زندہ کلام ہے, میں سب نکالیں. استثنا 5 باب اور اس کی 4 آیت سے میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں جی. خدا کے زندہ کلام میں اس طرح سے مرقوم ہے, لکھا ہے, سن اے اسرائیل, خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت کر. اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہے. تیرے دل پر کیا رہے جی؟ نقش رہے. اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا, اور گھر بیٹھے, راہ چلتے, لیٹتے اور اٹھتے ان کا ذکر کیا کرنا. کیا پڑھا جی ہم نے؟ ذکر کس کا کرنا؟ کلام کا. یشوا سے یہ سنے, خدا نے کہا جب موسیٰ خدا میں سو گیا, تو جب یشوا کو خدا نے چنا تو اس نے کہا تیرا دھیان کہاں رہے؟ کلام پر رہے. نہ تو دائیں مڑنا, نہ تو جس چیز کو تو چاہے گا وہ تیرے لیے. لیکن کنڈیشن کیا ہے کہ تو نے کلام سے دائیں نہ بائیں نہیں مڑنا. تیرا دھیان خدا کے کلام پر رہنا چاہیے, تیرا ایمان خدا پر رہنا چاہیے, تیری توجہ خدا پر ہونی چاہیے. تو جو کچھ کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے. تو خدا جب تربیت کرتا ہے, اس لیے کلام میں سے ہم نے پڑھا ہے ماں کا, باپ کا, گھر کا ایسا گھر ہونا چاہیے. میں پڑھ رہا تھا, ڈاکٹر رانی لکھتی ہیں, کہتی ہیں ایسا گھر ہونا چاہیے. کیسا گھر ہونا چاہیے؟ ایسا گھر ہونا چاہیے کہ جب ہم باہر جائیں
تو ہمارا دل اداس ہو جائے کہ میں اپنے گھر جانا ہے، میرا دل نہیں لگتا. ایسا گھر، اس گھر کی لنک اس نے کیسا کیا، اس گھر کو لنک اس نے ایسا کیا کہ آپ کی توجہ آسمان کی طرف رہے کہ یہ گھر جو میرا ہے نا، یہ گھر تو میرا وقتی ہے، تھوڑے ٹائم کے لیے ہے، اصل گھر میرا آسمان ہے، اصل گھر میرا. تو ہماری فکر آسمانی گھر، اصل گھر کی رہنی چاہیے. جیسے کہ ہمارا گھر ہے، ہم باہر جاتے ہیں یا کہیں بھی چلے جائیں تو کچھ ٹائم میں ہم تھک جاتے ہیں کہ اپنے گھر جانا ہے، واپس اداس بھی ہو جاتے ہیں کہ بچے ہیں گھر پہ. تو اسی طرح ہمیں اپنے گھر کی فکر رہنی چاہیے. اصل گھر ہمارا کون سا ہے؟ آسمان. ہم کہاں کے لوگ ہیں جی؟ ہم آسمانی ہیں. یہاں ہم پردیسی اور مسافر ہیں، یہاں ہم پردیسی اور مسافر ہیں. اصل دیش ہمارا آسمان ہے. اس لیے استشنا کی کتاب ہمیں بتا رہی ہے، استشنا کی کتاب کہتی ہے کہ میں تیرے دل پر تیرے رکش رہے اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا. یہ ماں باپ کی کیا ہے جی؟ ڈیوٹی ہے. یہ ماں باپ کی کیا ہے؟ ڈیوٹی ہے کہ ہم قوانین جو ہیں نسل در نسل ٹرانسفر کرتے رہیں، نسل در نسل ٹرانسفر کریں. ماں باپ کی ڈیوٹی ہے کہ اپنے بچوں کو قانون سکھائے، آئین سکھائے، بائبل سکھائے کہ خدا کیا کہتا ہے، خدا کی تربیت کیا ہے، خدا کون ہے، یسوع کون ہے. ہمیں بتانا چاہیے. اور ایسا لکھا ہے کلام میں کہ ذہن نشین کر دینا چاہیے. ذہن میں جو چیز بیٹھ جاتی ہے وہ نہیں نکلتی. ذہن میں جو چیز بیٹھ جاتی ہے وہ اس لیے ذہن نشین کر دے. اس لیے امثال کی کتاب اگر پڑھے تو اس میں لکھا ہے تو اپنے بچے کی اس راہ پر تربیت کر. کس راہ پر؟ اس راہ پر. وہ بوڑھا ہو کر بھی اس راہ سے نہیں. تو ہمیں تربیت اس راہ پر کرنی ہے. تو میں کہتا ہوں جو خوش نصیب ہیں وہ مائیں جو اپنے بچوں کو خدا کے لیے تیار کرتی ہیں. کس کے لیے تیار کرتی ہیں؟ خدا کے لیے تیار کرتی ہیں. میں نے اپنی بیٹی سے بھی کہا، بچوں سے بھی یہ کہتا ہوں، بڑا بیٹا خدا کا شکر ہے وہ خادم بن گیا ہے، تو خدا کی شکر گزاری ہم کرتے ہیں. بیٹی کو میں کہ تو ڈاکٹر بن جا، تو انجینئر بن جا، تو جو مرضی بن جا، لیکن مجھے دلی خوشی اس وقت ہوگی جب تو خدا کی خادمہ بن جائے. میں نے کہا میری خوشی اندر کی اگر تو پوچھتی ہے تو وہ یہ خوشی ہے کہ تو خدا کی خادمہ بن جائے. مجھے خوشی یہ ہوگی کہ یہ زندگی فانی ہے، 70 سال 80 سال یہ تو چلی جائے گی، لیکن تو اپنے آپ کو خدا کے لیے پیش کر دے. تو میں نے کہا میری یہ خوشی ہے. امریکہ جا، پڑھ جا، ڈاکٹر بھی بن جا. وہ سائیکالوجی پڑھ رہی ہے، سائیکالوجی بننا چاہتی ہے ڈاکٹر. میں نے کہا جو مرضی بن جا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تو خدا کی خادمہ بن جائے. تو خدا کی شکر ہے خدا ایسا کرتا ہے جب ہم سوچتے ہیں، ہم اس راہ پر تربیت کرتے ہیں. اور اس کی ماں بھی بیٹھی ہے، وہ بھی اس کی اسی طرح تربیت کرتی ہے. اور وہ بتا رہی تھی ان کو کہ بھائی میں اس طرح میری ساری دوستوں نے کہا تو میں نے ان کو اس طرح سمجھایا کہ نہیں، ہمیں کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، ہر چیز کو ہمیں رسپیکٹ دینی چاہیے، عزت دینی چاہیے. وہ کون ہے، یہ کون ہے، ایسا خدا ہمیں نہیں سکھاتا. ہمیں خدا سب سے پیار کرنا سکھاتا ہے، تو ہمیں سب سے پیار ہی کرنا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اس راہ پر کرنی ہے جس راہ پر وہ بوڑھے ہو کر بھی نہ مڑے، اور وہ نسل در نسل ساری چیزیں کیا ہونا چاہیے؟ ٹرانسفر ہونا چاہیے. نسل در نسل ٹرانسفر ہونا چاہیے. تو اس لیے آج کا دن ہم کچھ لوگ کہتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ تربیت کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے. تربیت ہمیں بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیں کس طرح اپنے بچوں کو لے کر آگے جانا ہے، کس طرح اپنی اولاد کو نسل در نسل ہم نے کس طرح چلنا ہے. تو اس لیے ہمیں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک حوالہ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ پڑھیں تو دوسرا تیموتھیوس اس کا پہلا باب اور 5ویں آیت میں لکھا ہے، اس میں ذکر ہے جی اپنا اس کا پالوس رسول کہتے ہیں اپنا تیموتھیوس کو، تیموتھیوس دوسرا باب کہہ رہا ہوں، دوسرا تیموتھیوس اس کا پہلا باب اور 5ویں آیت، دوسرا تیموتھیوس پہلا باب 5ویں. اس میں پالوس رسول تیموتھیوس کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو ایمان تو نے پایا تھا، جو ایمان تو نے پایا تھا اس کی میں تعریف کرتا ہوں. وہ ایمان تو نے ماں سے اور اپنی نانی سے پایا تھا، اپنی ماں سے اور نانی سے. اس میں ذکر ہے، یہ حوالہ پڑھ لیجئے گا، ماں سے اور نانی سے جو تو نے ایمان پایا تھا اس کی میں قدر کرتا ہوں، اس کی میں تعریف کرتا ہوں. اور جو ہاتھ رکھ کر پھر میں نے تجھے برکت دی ہے اس کو چمکا دے اور مسیح کا گواہ بن جا اور مسیح کی گواہی دے کہ یسوع راہ ہے، یسوع حق ہے. آمین. تو تیموتھیوس بھی پھر ایسا شاگرد بنا پالوس رسول کا، پھر اس نے خدمت کی، عمدہ خدمت کی. پالوس رسول کہتا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میرا تجربہ اور تیری جوانی
दोनों मिलकर हम मसीह का काम करेंगे। हालेलुया। दोनों मिलकर हम क्या करेंगे जी? मसीह का काम करेंगे। मेरा तजर्बा और तेरी जवानी और हम दोनों, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नस्ल दर नस्ल हमारी जो औलाद है वो खुदावन की गवाह हो, खुदावन की गवाही दे, खुदावन के बड़े बड़े कामों का क्या करेगी? ध्यान। आमीन। तो इसलिए उसकी नानी का जिक्र है वहां, उसकी माँ का जिक्र है वहां। ये वाला पढ़ लीजिएगा घर पे जाके। तो जब नानी का जिक्र आ रहा है, माँ का जिक्र आ रहा है, पौलुस रसूल जिसे दूसरा मसीह कहा गया है वो ये जिक्र कर रहा है। तो इसका मतलब है कि उसकी माँ ने, उसकी नानी ने उसकी अच्छी तरबियत की ना। तीमुथियुस की बात कर रहा हूँ, पौलुस रसूल का शागिर्द भी है, उसकी बात कर रहा हूँ। उसे पौलुस रसूल ने फिर कहा कि तू जवान है, मैं बूढ़ा हूँ, और हम दोनों मिलकर मसीह की क्या करेंगे? खिदमत करेंगे। तो हमें क्या करना है? अगर हमारी औलाद अच्छा खुदा करे, मैं तो ये कहता हूँ सीईओ बन के अपने बिजनेस हों, ये भी होना चाहिए, लेकिन साथ साथ खुदा की पहचान होना चाहिए। मैं बात इस पे जोर देता हूँ कि खुदा के कलाम की पहचान होना, खुदा की पहचान होना बहुत जरूरी है। फिर आपको किसी चीज की कमी भी नहीं रही। एक माँ का और जिक्र करना चाहता हूँ, कज़ात की किताब, उसका 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत खोलें, जिनके पास खुदा का जिला कलाम है पढ़े। ये माँ भी बड़ी जोरदार माँ उठी और बनी, और उसने भी फिर बड़ा काम किया। दिबोरा का जिक्र कर रहा हूँ जी, अगर आप लोगों ने सुना हो तो। सुना किसी ने दिबोरा का जिक्र? नाम सुना किसी ने दिबोरा का? सुना है? तो दिबोरा की बात कर रहा हूं मैं, सब निकालें कज़ात की किताब, निकाला उसका 5-7 पढ़ो आप मेरे लिए। हैरी पढ़। यस, आपने बोला निकाल लिया, मैंने इसलिए कहा कि आपने निकाला, पढ़े ना जरा मेरे साथ। कज़ात 5-7, इस्राएल में हाकिम मौकूफ रहे, और वो मौकूफ रहे जब तक कि मैं देबोरा बर्पा ना हो, जब तक कि मैं इस्राएल में माँ होकर ना आती। इन्होंने नए नए देवता चुन लिए, तब जंग फाटकों ही पर होने लगी। क्या 40,000 इसराइलियों में भी कोई ढाल या पर्ची ढाई देती थी? ये जिक्र पढ़ा है जी हमने कज़ात की किताब में से, उसके 5वें बाब की हमने 7वीं आयत को पढ़ा है। यहाँ दबोरा कहती है कि सारे हाकिम जो इस्राएल के थे वो माकूफ हो गए। माकूफ का मतलब है खत्म हो गए। हाँ, जब सारे खत्म हो गए तो वो अपनी कौम का हाल देखती है कि मेरी कौम का हाल क्या है? बुरा हो गया है, मेरी कौम पस्त हो गई है, पस्त हाली में चली गई है। तो दबोरा कहती है मैं माँ बनकर उठी। मैं क्या बनकर उठी? माँ जैसा बोझ मैंने लिया अपनी कौम के लिए, माँ जैसा दर्द मेरे अंदर उठा, और कह रही मैं उठी और फिर मैंने उठकर तबलीग की, खुदा का नाम लिया, जोर मारा, लोगों को गैरत दिलाई, जोश दिलाया कि उठो, खुदा आपके साथ है, खुदा आपका जोर है, खुदा आपको बचाना चाहता है, खुदा आपका मददगार है, खुदा ने आपके लिए सब कुछ किया है, खुदा आपसे प्यार करता है। चलिए मैं माँ बनकर उठी, मैं माँ बनकर उठी। तो माँ का ये किरदार है कि मैंने कहा बहुत सी माँओं के कैरेक्टर हैं इसमें। आस्तर को पढ़ लें, रूत को पढ़ लें, कज़ात में से दिबोरा को वहाँ का जिक्र हमने किया है। फिर हमने उसकी अपना तीमुथियुस की नानी और उसकी क्या नाम है अपना माँ का जिक्र हमने पढ़ा है, वो पढ़ें। तो बहुत से ऐसे किरदार हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमें अपने बच्चों की तरबियत किस राह पर करनी है जी? कलाम की राह पर, मसीहत उन्हें सिखानी है उनके अंदर, ताकि वो बूढ़े होकर भी क्या ना बने जी, उस रात से ना बुने। एक हवाला और आपके लिए पढ़ता हूँ। ये माँ भी बड़ा कमाल की माँ जी, देखें क्या अपने बच्चों के लिए करती है। खुदा से मुक़द्दस रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 15वां बाब में सब निकाले। ये माँ का जिक्र भी हम पढ़ते हैं। जिनके पास खुदा का कलाम है निकाले मेरे साथ। मुक़द्दस रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 15वां बाब और 21वीं आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूँ जी। लिखा है, फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के इलाका को रवाना हुआ, और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों में से निकली और पुरकार कर कहने लगी कि ऐ खुदावन इब्ने दाऊद मुझ पर क्या कर जी? रहम कर। इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत क्या करती है जी? सताती है।
ایک بدرو میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے. یہ کنانی عورت ہے جی, یہ ماں ہے. یہ کنانی عورت کا ذکر ہے جی, یہ کنانی عورت ہے اور اپنی بیٹی کی شفایت لے کر یسوع کے پاس آئی ہے. اپنی بیٹی کی شفایت لے کر یسوع کے پاس آئی ہے کہ اے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر کہ ایک بدرو میری بیٹی کو بہت کیا کرتی ہے, ستاتی. سنیں ان کو بچوں کو اپنے کام کریں. میری بیٹی کو ایک بدرو کیا کرتی ہے, بہت ستاتی ہے. لیکن یسوع نے, لیکن دیکھیں آگے 23 میں آئے پڑھ رہا ہوں جی. مگر اس نے اسے کچھ جواب, مگر یسوع نے اسے کچھ جواب نہ دیا. جب جواب نہ دیا اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اسے یہ عرض کی کہ اسے کیا کر دے, رخصت کر دے, اسے رخصت کر دے کیونکہ ہمارے پیچھے چلا رہی ہے, بار بار کہہ رہی ہے کہ میری بیٹی کو شفا دے, میری بیٹی کو شفا دے. تو یسوع پھر دوسرا جواب کیا دیتے ہیں, کیونکہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے. اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس بھیجا نہیں گیا. یسوع کی یہ یسوع کا جواب ہے, یسوع کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ میں اسرائیل کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں بھیجا گیا, کیونکہ یہ کنانی عورت ہے. میں اسرائیل کے لیے آیا ہوں, میں اسرائیل کے لیے آیا ہوں, لیکن یہ ایک کنانی عورت ہے, دوسری قوم سے ہے. یسوع نے یہ بات کی شاگردوں سے. شاگردوں نے جب یسوع سے کہا کہ وہ ہمارے پیچھے چلا رہی ہے, ہمارے پیچھے شور کر رہی ہے, اپنی بیٹی کی شفایت کے لیے آئی ہے, شفا کے لیے آئی ہے, درخواست کر رہی ہے, اس کو رخصت کر دے, اس کی سن لے. لیکن یسوع نے کہا میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ڈھونڈنے آیا ہوں, میرا اس عورت سے کیا کام. اتنی سخت سٹیٹمنٹ یسوع نے دی. اصل میں یسوع جو حکمت کا منبع ہے, جو تو جس نے سب کے لیے خون بہایا ہے, وہ یہ بات کر کیوں رہا ہے؟ یسوع اس لیے یہ بات کر رہا ہے اس عورت کا ایمان کتنا ہے, اس عورت کا اس شفا چاہتی بھی ہے یا نہیں چاہتی, یہ مجھے خداوند قبول کرتی بھی ہے یا نہیں کرتی. خدا یہ دیکھنا چاہتے ہیں. پھر آگے لکھا ہے, پھر آگے لکھا ہے جی کوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا, مگر اس نے آ کر اسے کیا کیا, سجدہ کیا. جب اس نے کہا کہ میں اسرائیل کے سوا اور کسی کے لیے نہیں بھیجا گیا, تو اس عورت نے پہلے ابن داؤد کہا, پھر اسے آ کر سجدہ کیا. اس نے کہا بے شک تو اسرائیل کے لیے آیا ہے, لیکن خالق تو ساری قوموں کا ہے نا, مالک تو ساری قوموں کا ہے نا, بنانے والا تو ساری قوموں کا ہے نا, رحم کرنے والا تو سب پر ہے نا, فدیہ تو نے سب کا دیا ہے نا. پھر اس نے سجدہ کیا کہ بے شک تو بنی قوم اسرائیل کے لیے آیا ہے, لیکن میں تجھے اپنا خالق مانتی ہوئی, تجھے اپنا خداوند مانتی ہوئی سجدہ کرتی ہوں. سجدہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو خالی کر لینا, اسے سب کچھ مان لینا. اس نے اپنا سب کچھ اسے جب مان لیا تو پھر یسوع آگے کیا کرتا ہے, دیکھا جی. اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا اے خداوند میری مدد کر. سجدہ کر کے کہتی ہے کہ خداوند کیا کر, میری مدد کر. پھر آگے یسوع نے کیا کہا, اس نے جواب میں کہا, پھر اور سخت جواب یسوع نے دیا, اس سے بھی سخت جواب دیا. ٹھیک ہے. پھر اس نے جواب میں کہا لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا روا نہیں. اب عورت کوئی غصے والی ہوندی, کہندی چھڈو پر ایڈی پیڑی گل کردا, ہن میں نہیں شفا لینی, دے نہ دے میں ٹر جانی. لیکن اس عورت کا ایمان دیکھیں, اس عورت نے کیا کیا, اتنی بڑی بات سننے کے بعد بھی کیا کہتی ہے. ٹھیک ہے. اس نے کہا ہاں خداوند, کہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو مالکوں کی میز میں سے گرتے ہیں. اتنا بڑا کچھ سننے کے بعد بھی شاگردوں نے کہا انہوں رخصت کر دے, چلا رہی ہے پیچھے, شفا مانگ رہی ہے اپنی بیٹی کے لیے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اپنی اولاد کے لیے کیسے ماں زور مار رہی ہے, کیسی کیسی باتیں سن رہی ہے, لیکن اپنی اولاد کے لیے وہ یسوع کے پاس آئی ہے کہ یہ میری اولاد کا بھی خالق ہے, یہ میرا بھی خالق ہے, یہ دنیا کا خالق ہے, یہ ہر ایک انسان کا خالق ہے, ہر ایک چیز اس نے بنائی ہے, یہ مالک کل ہے, یہ مالک کل ہے. اس کے بغیر اور کوئی میری بیٹی کو شفا دے, اس کے علاوہ اور کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا ہے. اس لیے اس نے اس کا پیچھا سخت سے سخت لفظ بھی سنتی رہی. اس کو پتا ہے کہ یسوع ایسا کر نہیں سکتا, یہ تو رحیم ہے, یہ تو رحم کرنے والا ہے, یہ تو فضل کرتا ہے, یہ تو بچاتا ہے, یہ تو ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے, یہ تو کسی کی ہلاکت چاہتا نہیں.
ये ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए उसने कहा हाँ खुदावन, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने कहा, देखिए आगे क्या लिखा है जी। उस पर यीशु ने जवाब में से कहा, ऐ औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है। बड़ा नहीं लिखा, बहुत बड़ा है। औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है। फिर आगे लिखा जी, जैसा तू चाहती है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। आमीन। जैसा तू चाहती है। इतना कुछ सुनने के बाद यीशु ने कहा, ऐ औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है। तो अपनी बेटी के लिए मेरे पास आई है, उसे बदरूहें सता रही हैं, वो बीमार है, उसकी परेशानी, उसकी बीमारी तुझसे देखी नहीं जाती, तू देख नहीं सकती क्योंकि तू माँ है, तो इस दुख को देख नहीं सकती। तो इस तरह खुदा भी हमारी परेशानियों दुखों को देख नहीं सकता, हमारी आंखों के सारे आंसू पहुंच देता है। हमें वो खुदा की हम प्रस्तिश करते हैं, उस खुदा की हम बंदगी करते हैं, उस खुदा की हजूरी में आज हम मौजूद हैं, जो रहम करता है, जो फजल करता है, जो बचाता है, जो पाक करता है, जो साफ करता है और जो हर तरह की नाराजगी को क्या करता है, दूर करता है। इस औरत ने कहा खुद, उसने उससे कहा कि खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में से कहा, ऐ औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। उसी वक्त उसकी बेटी ने, उसी घड़ी उसकी बेटी ने क्या पा ली? उसी वक्त यीशु के क्या देने से, यीशु के बोलने से शिफा लोग पा जाते। तो इसलिए उस औरत को समझ ही आ गई कि ये खालिक है, ये मालिक है, इसके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे बच्चे भी महफूज नहीं है, मैं भी महफूज नहीं हूँ, मेरा खानदान भी महफूज नहीं है। खुदा के बेटे यीशु नासरी पर ईमान लाने से हम हमेशा की जिंदगी को पा लेते हैं और हम महफूज हो जाते हैं। एक घर में मेरा जाना हुआ विजिट के लिए, हम अहमदाबाद में, तो फैमिली से बात कर रहे थे। तो मैंने कहा बहन आप कौन से चर्च जाती हैं? तो कहती मैं जेड़े मर्जी खादम ना बुला लेते जितने मर्जी टोल जाते चंगी नहीं, जितने मर्जी टोल जाते। मैंने कहा ठीक है, खादमों को नहीं करते, लेकिन रूहों को परखना जरूरी है मेरी बहन, लेकिन चर्च जाना जरूरी है, चर्च तो जाए ना। कभी मैं कैथलिक टोल जाने, कभी टोल जाने, जितने कभी जाने कभी आंधी। वैसे तो मैंने टाइम ही नहीं मिलता, संडे में बहुत बिजी हूँ। बच्चों से पूछा, वो भी कहते हैं बहुत बिजी हो। तो मुझे खुदा ने सिखाया, मैंने उस बहन को जो मुझे खुदा ने सिखाया उसे बता दिया। मैंने कहा बहन, तो बहन कहती पास्टर मेरे पास सारा कुछ है। मैंने कहा कलाम कहता है कि मैं दुनिया हासिल कर लूँ, मैं दुनिया हासिल कर लूँ और जिंदगी का ज़िया कर लूँ, जिंदगी खो दूँ, तो कुछ भी मैंने हासिल नहीं किया। ये फानी चीज़ें, वक्ती चीज़ें हैं, ये चली जाएंगी, इनसे प्यार नहीं करना, हमने खुदा से प्यार करना। तो मैंने कहा मेरी बहन, खुदा तुझे बहुत कुछ दे और दे, तो 2-4 बिल्डिंग और बना दे, खुदा तुझे बढ़ाए, लेकिन मसीह के बगैर कुछ भी हमेशा की जिंदगी अगर पाए। मैंने कहा बपतिस्मा लिया आपने? कहती हाँ मैं वो खुले जैसे समुद्र जाके ले आके ऐसे, कहती मैं वो खुले जैसे समुद्र चेक ले आसे। मैंने खुले जैसे समुद्र चेक नहाना खाली बपतिस्मा नहीं होता। बपतिस्मे का मकसद आपको पता आपने क्यों लिया है? कहते नहीं पास्टर मैंने तो नहीं पता क्यों लिया है। तो मैंने कहा भी ना डुबी ला के आ गए, फिर फायदा नहीं, डुबी लाने का कोई फायदा नहीं। खुदा दिल की तब्दीली चाहता है, खुदा दिल की तब्दीली चाहता है, हमारा खुदा अंदर की तब्दीली चाहता है। तुम ऊपर से तो फकी फरीसी भी बड़ा नमाजी परहेजी बड़ा अपने आप को, यीशु ने उनसे कहा ए फकियो फरीसियो, तुम सफेदी भरी कब्रों की मानिद हो, ऊपर से तो बड़े खूबसूरत नजर आते हो, लेकिन अंदर तुम्हारे नजस भरा हुआ है, गंद भरा हुआ है। कहना अंदर को साफ करो, मैं अंदर को साफ करने आया। खुदा यीशु मसीह नियत की तब्दीली को चाहते हैं। किसकी तब्दीली को? नियत की तब्दीली को, दिल की तब्दीली को चाहते हैं। तो मैंने कहा मेरी बहन, पहले आपको बपतिस्मे का मकसद पता होना चाहिए,
پھر میں نے انہیں بتایا کہ بپتسمے کا مقصد یہ ہے کہ آدم والی زندگی، گناہ والی زندگی آپ نے دفن کر کے مسیح میں نئے مخلوق بننا، یہ تو بپتسمے کا مقصد ہے۔ پھر تثلیث پر ایمان رکھتی ہیں، خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کو مانتی ہیں۔ کہہ رہی ہے تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے، ایک ہی ہوں ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ ہم عدم معرفت کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں جی؟ ہلاک۔ تو میں ان کے لیے خیر دعا کر کے، میری دعا ہے کہ خدا ان پر رحم کرے، فضل کرے، اور وہ خدا کی پہچان میں بڑھے، خدا کی پہچان میں خدا کو جانے، خدا کو سمجھے کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں، بہن یہی کہہ رہی تھی، کہتے نہیں بھائی پاپا صاحب درد تے مینوں بڑی ہوندی ہے، وہ کہہ رہی میری پیچھے والی بون میں بھی پتہ نہیں گیپ ہے، پتہ نہیں بہت کتے کتے گیپ داسی کون کو اس ہڈیوں میں بھی اس ہڈیوں میں بھی، لیکن میں لگی پھر رہی ہوں۔ تو میں نے کہا اس لیے لگی پھر رہے ہو کہ خدا آپ کو بچانا چاہتا ہے، خدا آپ کو بچ جائیں، کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت، وہ آخری ٹائم تک موقع دیتا ہے، وہ آخری ٹائم تک موقع دیتا ہے، کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ تو اس لیے ہمارے گھر میں سے تربیت شروع ہونی چاہیے، باپ سے، ماں سے۔ میں کہتا ہوں اگر باپ دعا کرنے والا ہے تو باپ دعا کرنا شروع کر دے، تو مذبح گھر میں بنائے۔ اگر باپ کسی وجہ سے نہیں کر پا رہا تو ماں کا یہ فرض ہے کہ ماں ایک مذبح بنا لے گھر پہ، کم سے کم 5 منٹ، 10 منٹ، 2 منٹ وہ اس مذبح پہ بیٹھ کر جب دعا کرے گی نا تو بچے دیکھیں کہ ماں ہماری یہاں روز بیٹھ کے وہ 5 منٹ 10 منٹ کیا کرتی ہے، وہ آپ کو فالو کرنا شروع کر دیں گے، اس سے پھر مسیح کو جاننا شروع کر دیں گے، اس طرح آپ کا گھرانہ تبدیل ہونا شروع ہو جائے۔ تو ماں باپ اس طرح کرنا ہے۔ تو آج مدر ڈے ہے تو میں خاص کر ماؤں کو کہتا ہوں کہ مائیں جو ہیں وہ گھر پہ مذبح ضرور بنائیں۔ ایک مذبح بننے سے پتہ ہے مذبے ہمارے ختم ہوتے ہیں، مذبے پہ آگ جو ہے نا وہ جلتی نہیں چاہیے۔ دیکھیے گا آپ جو کچھ کہیں گے وہ آپ کے لیے ہو جائے گا، جو کچھ کہیں گے وہ آپ کے لیے ہو جائے گا۔ کر کے تو دیکھیں، ہمیں خدا کی پہچان سے ہم بہت دور ہیں، ہمیں خدا کی پہچان نہیں، جس خدا کی ہم بندگی کرتے ہیں نا وہ کائنات کا خالق اور مالک بن کے سارے عالم اس کے کہنے سے بنے، اور اس نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ جس چیز کو تم میرے نام سے چاہو گے وہ، تو پھر اس اختیار کو ہم سمجھے نہیں ہیں، بہت دور ہیں۔ میں نے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آسمانی کلیسیا بنے۔ ہم کون سی کلیسیا بنے؟ زمین پہ رہنا نہیں، ہم نے اڑ کر ہوا میں جانا ہے، یسوع کا استقبال کرنا ہے اور ہمیشہ آسمان پر رہنا ہے، ہمیشہ آسمان پر رہنا اور ایک خاندان کی شکل چننا ہے۔ جیسے ہم یہاں خاندان کی شکل میں بیٹھے ہیں نا، اس طرح ہم آسمان میں بھی خاندان کی شکل میں ہوں گے۔ میری خواہش، میری وش یہ ہے کہ ہم سب آسمان پر جائیں۔ ہم کہاں جائیں؟ سب ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں اور ایک دوسرے سے پیار کریں۔ جب ہم یہ سب کریں گے تو ان کاموں سے، ان رہن سہن سے، اس بات گفتگو سے لوگ جانیں گے کہ ہم جس طرح اس عورت نے اپنی بیٹی کے لیے زور مارا اور یسوع سے شفا کو کیا کیا جی؟ حاصل کیا۔ اس لیے ماؤں کو زور مارنا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ کیا کرنا ہے جی؟ زور مارنا ہے بچوں کے لیے۔ کلام کہتا ہے زور اور بادشاہی کو چھین لیتے ہیں، آمین۔ زور اور بادشاہی کو چھین لیتے ہیں۔ تو یہ زور ہمیں خدا دے گا، یہ قوت ہمیں خدا دے گا۔ ہم بادشاہی کے وارث، ہم مسیح پر ایمان لانے کے باعث ہم بن گئے ہیں۔ کوئی مائی کا لال یہ بادشاہی ہم سے چھین نہیں سکتا۔ جسے خدا کا بیٹا یسوع ناصری بادشاہی بخش دے، اس کسی کی ضرورت نہیں کہ اس سے لے سکے۔ آمین۔ اس نے ہمیں بادشاہی بخش دیا ہے، ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا دیا ہے۔ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن گئے مسیح پر ایمان لانے کے باعث، کیونکہ اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا ہے۔ آمین۔ جس طرح یہ کنانی عورت نے زور مارا، یسوع نے اس کے لیے سخت سے سخت لفظ یوز کیے، لیکن اس نے کہا خداوند تو میرا خالق ہے، مالک ہے، تو بنانے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو فضل کرنے والا ہے، تو ہمیشہ کی زندگی دینے والا ہے، تیرے بغیر کوئی بھی شفا دے نہیں سکتا۔ میں آج تجھ سے شفا لے کر ہی جاؤں۔ آمین۔ زور اور بادشاہی کو، زور اور بادشاہی کو، اس کنانی عورت نے جب کہ یسوع نے کہا میں اسرائیل کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں آیا، لیکن اس کنانی عورت نے زور مارا اور بادشاہی کو چھین لیا اور یسوع کے قریب آ گئی۔ اس لیے ہمیں زور مارنے کی ضرورت ہے۔ اس کنانی عورت نے زور مارا اور پھر یسوع نے اس کے ایمان کی کیا کی؟ اس کنانی عورت کے ایمان کی تعریف کی کہ اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے، تیرا ایمان بہت بڑا ہے۔ تو ہمیں بھی ایسا ایمان رکھنا ہے کہ خدا یسوع نے جو کچھ کہا ہے وہ ایسا ہی کرے گا۔ اس کے وعدے
सच्चे हैं, उसके वादे हाँ के साथ हैं। मैं कहता हूँ कि हमारे लोग क्यों नहीं फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं, क्यों नहीं वो अपने बिजनेस करते हैं, क्यों नहीं वो अच्छी टीम पोस्ट उनके पास होती? वजह क्या है? सबब ये है कि वो अदम मार्फत की वजह से हलाक हो रहे हैं, कलाम को जानते नहीं। हम जिंदा खुदा को मानते हैं। हम किसको मानते हैं जी? उसने कहा जिस चीज को तुम मेरे लिए चाहोगे वो हो जाएगा, तो फिर क्यों नहीं होगा? मैं दसो ना, फिर होगा क्यों नहीं? वजह क्या है कि हम जैसे ये कनानी औरत ने ईमान रखा, लगी रही पीछे। हम एक दिन दुआ करें, 2 दिन दुआ करें, तीसरे दिन थक जाने हैं, बोले उनका ही नहीं पता नहीं यसु ने हमें क्या चाहिए। ऐसा हमें नहीं कहा। कोरिया मैं तो नहीं गया, लेकिन कोरिया जितने मेरे दोस्त, जितने खादम जो मेरे जानने वाले गए हैं ना, तो वो ये बताते हैं कि पास साहब जब हम ऊपर वहाँ लैंड करने लगते हैं ना, तो सलीबें ही सलीबें नजर आती हैं। वो सलीबों का शहर बन गया। आमीन। तो मैं चाहता हूँ ये उनके पाकिस्तान, ये कराची शहर भी सलीबों का शहर बन जाए। आमीन। क्योंकि पहले बेदारी जो है ना, पहले अपने घर से हमने शुरू करनी है। पहले कहाँ से शुरू करनी है जी? अपने घर से शुरू करनी है। मुल्क बदल जाए, तब्दील हो जाए, खुशहाली आ जाए, बहाली आ जाए। और यहाँ मैं दुआ किया करता हूँ कि हमारा वजीर आजम हमारा हो, यहाँ सदर हमारा हो, हमारा मुल्क बन जाए। भाई जॉनसन बैठे हैं, भाई जॉनसन एकदम हम वजीर आजम बन जाए हमारे, कैसा लगेगा? और ऐसा खुदा कर सकता है। यस, खुदा ऐसा कर सकता है। खुदा के हम कोई चीज ऐसे नहीं मैं बात कर रहा, खुदा की हजूरी में कह रहा हूँ, खुदा ऐसा कर सकता है। खुदा सब कुछ करने पर क्या है? कादिर है। उसके यहाँ किसी चीज, कोई चीज मुश्किल है? वो कहता है बिन बीज वो उगाने की कुदरत रखता है, जहां नहीं बोता वहां से वो इकट्ठा कर सकता है। तो वो उसके लिए तो कोई चीज मुश्किल नहीं, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन हमें ईमान पर खड़े होने की जरूरत है। आखिर भाई से मैं वही बात कर रहा था, मैंने कहा अब आपने बिजनेस करना है, बिजनेसमैन बनना। यस, मैं चाहता हूँ हमारी कम्युनिटी में लोग बिजनेसमैन, हाँ, उनकी अपनी फैक्ट्री क्यों नहीं बन सकती? अगर ये लोग बना सकते हैं, हम क्यों नहीं बना सकते? ऐसा होगा, खुदा करेगा। हमें ईमान पर खड़ा होना है। ये औरत खड़ी तो हुई है ईमान पर। यीशु ने कहा तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जा तेरी बेटी ने शिफा पा ली। हम जोर मारते रहे, पीछे नहीं हटना। हम डॉक्टर युंगे चू की अक्सर मैं एग्जाम्पल देता हूँ ना, डॉक्टर युंगे चू को साल लग गए। खुदा ने कहा मैं तुझे बड़ा खादम बनाऊंगा, तुझे बड़ी कलीसिया दूंगा। वो दुआ करता रहा, ना उसके पास साइकिल, ना उसके पास टेबल, ना उसके पास कुर्सी, कुछ भी नहीं। लेकिन एक दिन ईमान से उसने कहा कि मुझे कुर्सी मिल गई, टेबल मिल गया, साइकिल भी मिल गई। ये बात शायद मैंने पहले ही बताई आपको। तो लोगों ने कहा पासा जितने साइकिल, तेरी कुर्सी टेबल मिला, कहाँ है? वो मैं देखने चाहते हैं। तो जब वो घर लेके गया तो कुर्सी टेबल नहीं थी, लेकिन खुदा ने पाक मुझे बताया कि नहीं समझा दे कि वो कुर्सी टेबल साइकिल मेरे पेट के अंदर है। 9 महीने माँ बच्चा पेट में रखती है, तो कह रहा है वो साइकिल, वो कुर्सी, वो टेबल मेरे पेट के अंदर है। 9 महीने के बाद वो तीनों चीजें डिलीवर हो जाएंगी। तो लोग हंसते थे। वो किताब में लिखा है कि डॉक्टर युंगे चू के ऊपर औरतें हंसती थी कि ये वो पादरी है जिसके पेट के अंदर कुर्सी, टेबल और साइकिल है। हंसती थी, लेकिन लोग हंसे, लोग मजाक उड़ाएं, जो मर्जी करें, आप उसकी परवाह ना करें। ठहराए वक्त पे खुदा आपको अपने जलाल के लिए खर्च करेगा। फिर खुदा ने उससे कुर्सी, टेबल, क्या पूरे दुनिया में सबसे बड़ी कलीसिया, 8 लाख की कलीसिया उसकी। कितनी जी? 8 लाख की कलीसिया। अब वो खुदा में सो गए हैं। 8 लाख की कलीसिया को मैनेज करना, चलाना, खुदा ने उसे इतना, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कलीसिया उसके पास। सबसे बड़ी कलीसिया पहले उसके पास थी अपना मूसा के पास, उसके बाद डॉक्टर युंगे चू के पास 8 लाख। उसके पास मूसा के पास तकरीबन जब वो बनी कौम इस्राएल को लेके निकले तो 18 से 20 एस्टिमेटेड है, नॉट एक्चुअल, 18 से 20 लाख लोग थे जिनको वो लेकर निकला था। उनके 6 लाख तो मर्दों का जिक्र है, उसमें बच्चे, औरतें, बाकी और बहुत से लोग। तो उसको एस्टिमेट किया जाता है कि 18 से 20 लाख लोग होंगे। तो डॉक्टर युंगे चू की कलीसिया 8 लाख की थी। तो खुदा जो वादा करता है, खुदा जो कुछ कहता है, उससे पीछे कभी नहीं हटता है। वो वक्त पर जरूर करेगा। हमें भी अगर उसने खड़ा किया है, वो बढ़ाएगा, जोर देगा। वो कहां कहां से वसाइल देगा, कहां कहां से दरवाजों को खोलेगा, इंसान सोच भी नहीं सकता है। खुदा नामुमकिनात को मुमकिनात में बदलने की खुदा। आमीन। हमारा ईमान यह है कि खुदा ने खड़ा किया है, अगला काम उसका है। जो हमारा काम है वो हम करते जाएं, जो उसका काम है वो खुद करेगा। आमीन। इस बात पर हमारा ईमान है। इस कनानी औरत की तरह हम करना क्या? हमने सिर्फ
जोर मारना है। ये नहीं कहना मैं थक जावा, मैंने कहा खुदा बंदा 24 साल मैंने मुबशराना खिदमत की है, अब तूने मुझे कहा जी फुल टाइम मुझे दे दे, मैं फुल टाइम आ गया, बिजनेस को मैंने खुदाफिज किया, अब तेरे पास आ गया हूँ, तो अब तू क्या करेगा मेरे लिए? मेरा ईमान ये है कि वो खुदा की मैं परस्तिश करता हूँ, उस खुदा की बंदगी करता हूँ जो पत्थरों में सुलाद पैदा कर सकता है, जो अब्राहम को कहता है मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और जो कुछ मैं तुझे दूंगा उसकी कोई गिनती भी तू कर नहीं सकेगा, वो अनकाउंटेबल होगी, उसको कोई नहीं गिन सकेगा। मर्दम शुमारी वाले ने जोर ला के साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली, बड़ी टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली, लेकिन एक्चुअल फिगर किसी के पास नहीं कि कितनी आबादी है, 9 अरब है, 8 अरब है, क्योंकि खुदा ने कहा था मैं तुझे इतनी औलाद दूंगा कि उसे कोई गिन नहीं सके। और अब्राहम को खुदा ने इस दुनिया के लिए हर एक चीज दे रखी थी, मवेशी उसके पास थे, मवेशी इतने थे, डंगर थे, उस वक्त जो चीजें थी, और खेत इतने थे, हरियाली इतनी थी, वो जहां बंजर जमीन में भी कुआं खोदता था वहां से भी पानी निकल आता था। आमीन। तो हम उस खुदा की बंदगी करते हैं, वक्त पर ठहराए वक्त पर खुदा सारी चीजें करेगा। मेरी ख्वाहिश है कि जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं हम ऐसे ईमानदार इस औरत की तरह हो जाएं और यीशु से कहें कि खुदावन तू सब कुछ कर सकता है, तेरे वादे यहाँ के साथ हैं, तू अपने वादों में सच्चा है, तू सब कुछ करेगा। अब आपसे याद दिलाएं और वो ठहराए वक्त पर करेगा। इन्हीं में से जितने हम लोग बैठे हैं हम जोर मारेंगे, पूरी दुनिया को हिला के रख देंगे। आमीन। पूरी दुनिया में हम मनाती करेंगे। आमीन आमीन। सारे मेरे साथ आमीन कह रहे हैं। आमीन। हम पूरी दुनिया को हिला के रखेंगे, पूरी दुनिया को फतह करेंगे, मसीह का झंडा लहराएंगे। आमीन। खुदा हम आप सबों को बरकत दे।